اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے آپ کو دین اسلام پہ قائم رکھو۔ اللہ فرما رہا ہے من کفرا، جو کافر ہوا، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو دین اسلام پہ قائم نہ رکھا۔ دین اسلام کیا ہے؟ جس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بنی الاسلام علی 5، کلمہ، نماز، روزہ، 2 شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کی عبادت، اللہ کے علاوہ آپ کسی کی عبادت کا مغز کسے کہتے ہیں؟ کر سب بولیں، الدعاء مخل، یعنی کہ سب سے جو بہترین عبادت کا جو مغز ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، مکھن ہے، وہ کیا ہے؟ دعا بھی کیا ہوئی ایک عبادت کس کی ہے؟ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو سبز گنبد والے منظور دعا کرنا؟ اب منظور ندا کرنا تو کہو نا، منظور دعا کرنا کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ دعا کے اندر یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ آپ دعا کر رہے ہو، ندا کر رہے ہو، پھر دعا میں ندا کیوں لاتے ہو؟ یہ بات نہیں کر رہا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن دعا کے مقام پہ کیا نماز کے اندر آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا؟ حالانکہ نماز کے اندر ربی جعلنی یہ والی دعا لازم ہے۔ کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہو جو ماثور ہو، جو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کیا یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ نمبر 1 تو یہ دعائیں معصور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ، نمبر 1 تو یہ دعا ہے ہی نہیں، یہ دعا ہے ہی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ یہ معصور نہیں ہے، جو بھی ہے یہ معصور نہیں ہے، یہ ندا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے نا یہ جملے، ان کا یہ فرمان ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ یہ ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیو ٹی وی کے اوپر بھی یہ مسئلہ بیان ہوا، ایک نعت خانے نعت پڑھی، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اور مفتی صاحبان بیٹھے تھے غالباً، انہوں نے اس وقت ٹوک دیا تھا، انہوں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں، دعا اللہ سے کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ندا کی جاتی ہے۔ دعا میں ندا میں فرق ہے، ایک استغاثہ ہوتا ہے، ایک دعا ہوتی ہے۔ دعا اور چیز ہے، استغاثہ اور چیز۔ اب اسی طرح اب ویسے تو دعائیہ کلمات سے ہٹ کے ندائیہ کلمات میں تو کہیں نا یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، لیکن دعا میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں پڑھ سکتے یا رسول سبز گنبد والے منظور دعا کرنا نہیں، منظور ندا کرنا۔ اب دعا تو اللہ سے کر رہے ہو نا، دعا تو اللہ نے منظور کرنی ہے، دعا تو ہے معبود سے، عبادت ہے۔ تو ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری وجہ سے خراب ہوئی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا۔ اب اس طرح کئی حضرات دعا پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کُلّا یا نار کونی پڑھتا ہوں وسلام علی ابراہیم، یہ دعا ہے؟ ہاں وظیفہ ہے، وظیفے دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں، ہاں جی، بس دعا کرتے ہوئے کر ربی زدنی علما، دعا میں کر کہاں آتا ہے، کل کہاں آتا ہے؟ صرف ربی زدنی علما آئے گا۔ اس طرح دعا کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ دعا ہے کوئی؟ کیا دعا ہے اس کے اندر؟ کس بات پر آمین کہا جاتا ہے؟ اگر ایک دعا کرنے والا کہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اور پیچھے سے لوگ کہیں آمین، تو کیا دعا تھی جس پر آمین کا؟ یہ وظیفہ ہے، وظیفہ اور چیز ہے، دعا اور چیز ہے۔ ایسے کئی دعا پڑھ دیتے ہیں جناب ہدی للمتقین، آمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وظیفے ہیں، دعا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟
من کفر فعلیہ کفر، جو دین اسلام پہ قائم نہ رہا، اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے کفر کیا، معنی یعنی کہ پیچھے بات بیان ہوئی، اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم رکھو، دین اسلام پہ قائم رکھو۔ جو دین اسلام پہ قائم نہ رہا، من کفر، جو انکاری ہو گیا، جس نے کفر کی روش اختیار کی، جو پھر گیا، کس چیز سے پھر گیا؟ معبودیت سے پھر گیا، خدا کو معبود جانتے ہوئے بھی کسی اور کی عبادت کی۔ سمجھ آئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صحیح طرح تسلیم نہیں کیا، یا نماز کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کیا، روزے کے بارے میں بڑا حرام ہے، حج پی جاتا ہے، زکوٰۃ ہڑپ کر جاتا ہے، تو من کفر کا مصداق وہ ہے۔ جو ان میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کو ہلکا جانتا ہے وہ من کفر کا مصداق ہے، کسی بھی چیز کو ہلکا جانتا ہے وہ من کفر کا مصداق ہے، اس پر من کفر صادق آتا ہے۔ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ نماز تو عام ہے نا، کلمہ نماز تو عام ہے، روزہ بھی عام ہے، ہر بندے کا اس سے تعلق ہے۔ حج جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، زکوٰۃ جو صاحب نصاب، ہر بندہ صاحب نصاب نہیں، اور ہر بندے کو اللہ نے حج کی توفیق نہیں دی۔ تو پہلے تین جو ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، یہ تو ہر بندے کے ساتھ منسلک ہے۔ نماز ہر دن ہے، دن میں 5 بار ہے، کلمہ ہر لمحے ہے، ہر گھڑی ہے۔ ایک گھڑی بھی بغیر کلمے کے وہ گزارے گا تو جناب کلمے سے انکاری ہوگا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور جو رہ گئے روزے، وہ تو سال کے بعد 1 مہینے کے، یعنی کہ انسان کے ساتھ ساتھ منسلک ہیں، انسان کے ساتھ ساتھ روزے چل رہے ہیں۔ تو انسان اگر ان میں سستی کرے گا تو من کفرا، وہ کیا ہوگا؟ من کفرا کا مصداق۔ اللہ کہہ رہا ہے من کفرا، جس نے انکار کیا، کفر کیا، فعلیہ کفر، اس پر اس کا کفر ہے۔ کیا مطلب؟ وبال کفر ہی، اس کے کفر کا جو وبال ہے، جو سزا ہے، جو انجام ہے، وہ اسی کا ہے۔ کیا ہے وہ انجام، وہ سزا کیا ہے؟ وہو النار، وہ آگ ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک کام کیے، فلانفسہم، تو اس نے اپنے لیے، یمہدون، جنت میں منزلیں بنائیں۔ جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے جنت میں منزلیں بناتا ہے، جنت میں گھر بناتا ہے۔ یمہدون کا لفظی معنی تیار کرتا ہے۔ لیجزیا، اس کا تعلق ہے یصدعون سے، پیچھے آیت ہے نا کہ اللہ قیامت کا دن وہ ہوگا، یعنی کہ دین قیم پہ قائم رہو، قبل اس کے یأتی یوم اللہ مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن اللہ کافروں کو اور مومنوں کو جدا کر دے گا۔ جدا کیوں کرے گا؟ لیجزیا، یعنی کہ یہاں پہ لیجزیا لام جا رہا ہے، لام جا رہا نہیں، لام کہ ہے، اس کا جو تعلق ہے، یہ جو جملہ کس کے ساتھ منسلک ہے؟ وہ یصدعون سے منسلک ہے، کہ اللہ ان کو جدا جدا کر دے گا۔ کیوں؟ لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے، جزا دے، آمنو، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے والوں کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، کیونکہ اللہ جو ہے کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو اس طرح کی جزا نہیں دے گا، ان کے لیے صرف سزا ہوگی۔ ومن آیاتہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبریوں والی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہوا آتی ہے تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہے۔ ہوا آتی ہے نا، بندہ خوش ہو رہا ہے، لو جی مثلا گرمیوں کا موسم ہو، او جناب جاڑے کی شدت ہو، شدید گرمی پڑ رہی ہو، جناب 45 46 50 درجہ حرارت ہو، سڑک پہ جاؤ تو جناب زمین سے ایسے سیک نکل رہا ہے جیسے آپ آگ کے انگاروں پہ کھڑے ہیں، اوپر سے جب ہوا چلتی ہے، آپ اگر سائیکل یا بائک چلاتے ہیں، آپ کے چہرے پر گرمی کی شدت اس طرح لگتی ہے جس طرح آگ کے شعلے آپ کے چہرے پہ پھینکے جا رہے ہوں، اور اس دوران اگر آسمان پہ کالے بادل آ جائیں اور تیز ہوائیں چلیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے جتنے کام میں کر رہا ہوں سب رک جائیں، جس ایمرجنسی کام کے لیے میں جا رہا رک جائے، وہ ایک ریڈی والے سے ایک شاپر لیتا ہے، اپنے موبائل اور اپنا پرس اس شاپر پہ ڈالتا ہے، اور جناب وہیں پہ کھڑا ہو کے بارش کا انتظار کرتا ہے، اور پھر بارش میں موٹر سائیکل کا روٹ بھی لمبا کر دیتا ہے، اور وہ انتہائی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں مبشرات جو خوشخبریاں سناتی ہیں، وَلِيُذِيقَكُمْ بِهَا، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ تو چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور ہوائیں اس لیے بھیجتا ہے، اگر ہوا نہ ہو تو سمندر میں کشتیاں کیسے چلیں؟
کشتیاں دیکھی ہوگی آپ نے، چپو والی کشتیاں ہوتی ہیں کچھ، اور بعض کشتیاں پرانی ہوتی تھیں اب بھی ہوتی ہیں، چپو کوئی نہیں ہوتا، وہ کپڑا باندھ دیتے ہیں، کپڑا ایسے نا سیدھا تو تین کونوں والا کپڑا باندھ دیتے ہیں، وہ جناب اس کے اندر جب ہوا لگتی ہے نا تو ہوا کے زور سے کپڑا آگے ہوتا ہے تو ہوا کے زور سے کشتی چلتی ہے، جب انہوں نے رخ موڑنا ہو تو کپڑے کا رخ موڑتے ہیں تو کشتی دائیں بائیں ہوتی ہے، یہ اس کشتی کی بات ہو رہی ہے چپوں والی انجن والی کی۔ اب اسی طرح اگر مثلا ایک انجن والی کشتی چل رہی ہے، وہ ادھر دائیں زور لگا رہی ہے، لیکن اگر دائیں سے ہوا آ جائے تو وہ بائیں ہو جائے گی، کس کی چلے گی؟ خدا کی مرضی کے سامنے۔ اللہ نے کہا وہ ہوائیں بھیجتا ہے، وہ تمہیں خوشخبری دیتی ہیں بارش کی، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ تو چکھائے، اور اس لیے ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے بھی امر ہی، اللہ کے ارادے سے سمندروں میں کشتیاں چلے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کر لو، من فضلہ، اس کا فضل، یعنی کہ جب سمندر میں کشتی چلے گی تو تم تجارت کرو گے سمندر کے اندر، اللہ کا فضل تلاش کرو گے، رزق تلاش کرو گے، مچھلیاں پکڑو گے، مچھلی کے علاوہ سونا چاندی جواہرات سمندر سے جو نکلیں گے وہ تم حاصل کرو گے۔ مثلا انسان آج دیکھو اگر سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہے، اس نے یہ تک بتا دیا کہ سمندر کے اندر کیا سے کیا ہے، کیسی کیسی مچھلی ہے، اور آج تک انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ تھا سب میں نے جان لیا۔ بے شک وہ چاند پہ چلا گیا، بے شک وہ جناب مریخ پہ قدم رکھنے کا سوچ رہا ہے، بے شک وہ دیگر سیاروں پہ دنیا بات کرنے کا سوچ رہا ہے، وہ زمین کو چیر کر زمین کی گہرائیوں تک چلا گیا اور سمندر کی تہوں تک چلا گیا، اور جتنے موتی نکال سکتا تھا نکال چکا ہے، جتنی مچھلیوں کا بتا سکتا تھا بتا چکا ہے، لیکن آج تک انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے تمام قدرت کو بتا دیا، بلکہ وہ روز کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے جائیں، اور جو خدا کا نظام ہے وہ ختم تھوڑی ہوگا۔ روز بروز، روز سے روز نہیں تحقیق، نئی سے نئی چیز۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے یہ ہوائیں اس لیے بھیجی ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، هذه النعمہ، ان نعمتوں کا، اے اہل مکہ شکر ادا کرو، فَتُوَحِّدُوهُ، اللہ کو ایک مانو۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ اس نے جب بندے پر نعمت انعام کرتا ہے تو بندے پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن بندہ جتنا مرضی شکر ادا کر لے وہ کما حق ہو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ ویسا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس کے شکر سے خوش ہو جائے اور اس کو جنت عطا کر دے، ورنہ اگر عدل کے مطابق اللہ اس سے کہے بھی جو حق تھا وہ شکر ادا کیوں نہیں کیا تو پھر تو بندہ پھنس جائے گا نا۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاسر میرے جو منہ کالے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ آپ کو میں نے مسند امام اعظم میں حدیث پڑھائی تھی نا، وہ ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ اگر اللہ، ایک نے کہا نا، ایک صحابی نے کہا کہ اگر اللہ سب فرشتوں کو بھی عذاب دے دے تو اللہ ظالم نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا تھا کیا مطلب، پھر کہا تھا جی کیوں نہیں ہوگا، اللہ کسی ایک سے بھی پوچھ لے میں نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا، وہ تو وہیں سے قاصر ہے نا۔ اب یہاں پہ مختصراً ایک بات اور کروں، ایک انسان حلال کی روزی کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال جگہ پہ خرچ کرتا ہے، وہ حلال کی کمائی کے 1 روپے کا حساب نہیں دے سکتا، حلال کی کمائی کے، تو جو حرام کمائی کے لاکھوں کروڑوں روپے جناب سائڈ پہ کیے پھرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ حساب لے بندے سے کہ میں نے تجھے چیز دی یا اللہ دی جائز طریقے سے، تو نے لی جی یا اللہ جائز طریقے سے، اللہ کہے گا تو نے اس کو ویسے خرچ کیوں نہ کیا جس طرح میں نے چاہا، تو نے اس میں سے میرے لیے کیا کیا، میری رضا کے لیے کیا کیا، میرا کتنا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر سوچ میں نہ پڑو، آگے دیکھو، بعد میں سوچنا، بعد میں سوچتے نہیں ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ہیں، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان قوم کی طرف، وَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور صرف رسول نہیں بھیجے، وہ باقاعدہ روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں جو ان کے سچے ہونے پر دلالت کرتی تھیں ان کی رسالت میں، تو فَكَذَّبُوهُم، انہوں نے اس کی تکذیب کر دی ان دلیلوں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کم کمالات کے مالک تھے؟ آپ مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، پھونک مارنے سے زندہ ہو جاتا، مردہ کو پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، کوڑ کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے آدمی کو پھونک مار، اندھا سے مراد وہ جس کی آنکھ کا ڈیلا ہی نہ ہو،
اکما کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ کا ڈیلا اور ایک روشنائی نہ، اسے اعمیٰ کہتے ہیں۔ وہ آدمی جس کی آنکھ کا ڈیلا ہی نہیں ہے، اس کو پھونک مارتے تو اس کا آنکھ کا ڈیلا بھی آ رہا تھا اور روشنائی بھی ملی، اتنے کمالات، لیکن پھر تکذیب کی اور سولی پہ چڑھانے کے انتظامات کی۔ وہ تو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، قوم کے لیے اللہ نے کیا کیا دلیل نہ بھیجی، آسمان سے نمکین کھانا بھی آیا، میٹھا بھی آیا، پتھر سے 12 چشمے بھی نکلے، سمندر کو چیرا بھی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دکھایا نہیں، دیکھو یہ آگ کے اندر جلے نہیں۔ اگر جتنے انبیاء آئے اللہ نے تمام کو کمالات سے نوازا، تمام کو دلیلیں دی جو ان کے سچے ہونے پر دلالت کرتی تھی، لیکن فکذبوہ، انہوں نے فانتقمنا من الذین اجرموا، تو جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اہلکنا الذین کذبوا، کیا مطلب کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جنہوں نے تکذیب کی۔ وکان حقا علینا، اللہ کہہ رہا ہم پر حق یہ ہے کہ نصر المومنین، ہم مومنوں کی مدد کریں، علی الکافرین، کافروں کے خلاف، باہلاکہم، کہ کافروں کو ہلاک کر دیں، وانجاء المؤمنین، اور مومنوں کو نجات دے دیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، یرسل الریاح، جو ہوا چلاتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ بادل بن جاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، من قلۃ و کثرۃ، تھوڑا کر کے یا کبھی کبھی بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے زیادہ بادل ہوتے ہیں بارش نہیں ہوتی، کبھی کبھی بادل کوئی نہیں ہوتا تو بارش ہو جاتی ہے، کبھی وہ ہوتے ہیں نا جو گرجتے ہیں، وہ گرجنے کے لیے بادل اور آ رہے ہیں جناب، موسم بدلنے کے لیے بادل اور آ رہے ہیں، اور بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے جناب، بادلوں کے اوپر جناب ریس لگی ہوتی ہے، اس طرح کے موقع پہ دیکھیں نا اوپر جناب، وہ آیا وہ گیا، وہ آ رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں، بادلوں کی ریس لگی ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کے حکم کے پابند۔ اللہ آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسا چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ ان بادلوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، بفتح السین وسکونها قطعا متفرقہ، مختلف ٹکڑوں میں، فَتَرَى الْوَدْقَ، تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ ای وسطی، تو وہ بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے، بادلوں کے اذا اصاب بہ، پس جب وہ بارش پہنچے، من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے جس کے طرف بھی، اذا ہم یستبشرون، تو وہ اس بارش سے یفرحون بالمطر، بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اس بارش سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، وَإِنْ كَانُوا وَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک اس بارش کے نزول سے پہلے یہ اللہ کے بندے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ورنہ بندہ کہتا ہے یا اللہ بارش برسا دے، گرمیوں کے موسم میں ائمہ دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ اللہ باران رحمت نازل کر، باران، روزے آتے ہیں تو ساتھ ہی پہلے دن پہلی نماز میں کہ اللہ باران رحمت نازل کر، باران رحمت نازل کر، اور جب انسان کی طلب بڑھ جاتی ہے اللہ بارش برساتا ہے جناب، وہ ہو سارے خوش، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وقتی طور پہ اپنے تمام غموں کو بھول جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے یعنی کہ بارش کے نازل کرنے سے پہلے، یہ دوسری مرتبہ من قبل آئے تاکید کے لیے، لَمُبْلِسِينَ آئسین من انزالہ، وہ بارش کے نازل ہونے سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ فنظر، آپ دیکھیے، الی آثاری، وفی قراءۃ آثاری رحمت اللہ، یعنی کہ اثری رحمت اللہ یا آثار رحمت اللہ، آپ دیکھیے اللہ کے رحمت کے آثار کو، یعنی کہ اللہ کی نعمت جو بارش کے ساتھ ہے، کہ وہ نعمت کیف یحیی الارض، کس طرح زندہ کرتی ہے زمین کو، بعد موتها، زمین کے خشک ہونے کے بعد، زندہ کا مطلب کیا کہ اس زمین سے چیزیں اگتی ہیں، ان ذالک، بے شک یہ، لمحیی الموتى، مردہ کو زندہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر، جب مردہ زمین کو وہ زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو زندہ کرنا کو مشکل ہے۔ وَلَئِن، لام قسم کا ہے، ارسلنا ریحًا، اگر اللہ کہہ رہا ہم ان پر بھیجیں ہوا نقصان والی، پہلے تو تھی نا ہوا جو خوشخبری سناتی تھی،
پہلے ہوا تھی خوشخبری سنانے والی، لیکن اگر ہم بھیجیں ہوا جو نقصان دہ ہو زمین کی کھیتی کے لیے، فرعوہ مصفرا لظلوا، اللہ اکبر اللہ اللہ کہہ رہا ہے بندوں کے نا ایک عادت بتا رہا ہے کہ جب خوشخبری والی ہوا آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب اس دوسری ہوا آئے تو یہ اس وقت اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے، صبر نہیں کرتے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اگر ہم بھیجیں فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا، تو جناب یہ اس ہوا کو مصفرن دیکھیں گے، زرد ہوا دیکھیں گے، اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ پیلی ہوا دیکھتے ہیں، تو لَظَلُّوا، یہ ہو جاتے ہیں مِن بَعْدِهِ، اس کے زرد ہونے کے بعد، یکفرون کا انکاری۔ کیا مطلب؟ یجحدون النعمۃ بالمطر، وہ بارش کے ساتھ خدا کی نعمت کا انکار کر دیتے۔ مثلا ایک دفعہ ہوا نا، بارش آئی، کھیت ہرے بھرے ہوئے، لوگ خوش ہو گئے، پھر بارش نہیں آئی جناب، ابھی صرف انہوں نے زردی دیکھی ہے ہوا کی، اللہ نے ہوا بھیجی ہے، تو اس کے بعد کہہ دیا جناب اسی ایئر کی فصل پائی کے لیے ہوتے بارش آنی نہیں، غریباں کی واری ادھر ہوتا بٹا ہو گیا۔ اس طرح کے کمنٹس، اس طرح کی تفسیر، یہ یکفرون کا مصداق ہے، یجحدون النعمۃ بالمطر، کہ وہ بارش کی نعمت کا ہوتے ہونی نہیں نا، اسی جو فصل، اسی جو بیج بولے نے انہیں، کیا یہ بہرحال عجیب سی صورتحال ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردہ کو سنوا نہیں سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہروں کو اپنی پکار سنوا نہیں سکتے، اذا ولوا مدبرین، کب نہیں سنوا سکتے؟ مطلق نہیں کہا نہیں سنا سکتے آپ مردہ کو، اور یہاں سے حقیقی مردہ مراد ہے، حقیقی مردہ وہ لوگ، وہ مردے مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، او کما قال، اور آگے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، وہ مردہ۔ ورنہ تو یہ بات نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کو یا مردہ نہیں سنتا، یہاں سے یہ نفی نہیں ہو رہی کہ مردہ نہیں سنتا، یہاں سے بات ہو رہی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ وہ لوگ جو مردہ ہو چکے ہیں آپ ان کو حق کی بات نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ بات سنوانے کا مطلب ہے ان کے دل میں بات نہیں اتار سکتے، اور وہ جو بہرے ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی پکار، بہروں سے مراد کیا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، مطلب کہ حق بات کو نہیں سنتے۔ اذا ولوا مدبرین، کب نہیں سنوا سکتے؟ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، جب وہ روگردانی کریں، پھر آپ ان کو اذا بتحقیق الحمزتین، ٹھیک ہے، ایک قرات ہے وہ جو بار بار چل رہی ہے، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان ما تسمعوا، آپ نہیں سنوا سکتے الا مگر اس کو من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا نہیں سنا سکتے؟ کیا سنا سکتے ہیں اسے آپ؟ سماع افہام و قبول، ایسی سماعت جو سمجھے وہ اور قبول کرے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ثابت ہو گیا نا کہ پیچھے جو کہا تھا کہ آپ نہیں سنوا سکتے تو اس سے مراد تھی وہ سماع جو افہام و قبول والی ہے۔ کن کو نہیں سنوا سکتے؟ مردہ سے یہاں پہ آئے نا، دو چیزیں ہیں، جس کو سنوا سکتے ہیں وہ مومن ہے، وہ کیا ہے؟ جس کو نہیں سنوا سکتے وہ کیا ہیں؟ ان کو مردہ کہا، تو مومن کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے، یعنی کہ کافروں کو مردہ سے تشبیہ دی، یعنی کہ معنی یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں سمجھ سکتے تو وہ ایسے ہی ہیں نا جیسے مردہ ہیں، نہ ہو جائے نا۔ آپ صرف انہی کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر، ہمارے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں وہ اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہیں اور مسلمان ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، مائن مہین، پانی سے، ثم جعل من بعد ضعف، پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد ایک اور کمزوری بنائی، وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری بچپن ہے۔
اللہ نے تمہاری کمزوری کے بعد کیا کیا؟ قوتاً، تمہیں ایک تقویت دی، بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی کی تقویت دی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اللہ نے اس تمہاری جوانی کی قوت کے بعد تمہیں پھر کمزور اور بڑھاپا دیا، کمزور ہو گئے۔ اور والضعف فی الثلاثۃ بضم اول وفتح، یعنی کہ تینوں جگہ پر آپ ضعف بھی پڑھ سکتے ہیں اور تا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ، یعنی کہ اللہ نے انسان کی زندگی کا پروسیس بتایا۔ انسان ابتداً کمزور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، کچا بچہ ہوتا ہے نا، کچا بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو جب پیدا کرتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کمزور کو تقویت دیتا ہے جوان کر کے، ٹھیک ہے، پھر اللہ اس کی جوانی کے بعد اسے پھر کمزور کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ انسان کی زندگی کا پروسیس ہے۔ سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، کیسے آئے تھے؟ اس سے پیچھے کیسے؟ مَنْ يُرَدُّ، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی مدت جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اور نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کا پروسیس یہ رکھا، اسے پیدا کیا، وہ بچپن ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض وہ ہیں جو اس پروسیس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مدت کو پورا کرنا ہوتا ہے، اللہ نے ان کا لکھ دیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے سال میں فوت ہو جانا ہے۔ تو لازم نہیں کہ ہر آدمی بچہ ہو، پھر بڑا ہو، پھر جوان ہو، پھر بوڑھا ہو اور پھر مرے۔ کئی بچپن میں مر جاتے ہیں، کئی جوانی میں مر جاتے ہیں، کئی بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اور کئی بڑھاپے میں بھی نہیں جاتے، ان لوگوں کے لیے تکلیف، اپنے لیے تکلیف۔ ایک وقت آتا ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے یار میرے مثلا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرا باپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ، لیکن ایک وقت آتا ہے اگر وہ باپ حیات رہے تو وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ، یاسینیں پڑھا رہا ہوتا ہے بچوں کو بلا کے مدرسوں سے، یاسینیں پڑھو اس کا دم نکلے، کیوں؟ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے میں پھنسا ہوں، میری جان نکلے یہاں سے۔ کہتے ہیں موت کو تو ایسے ہی لوگوں نے بدنام کیا ہے، تکلیف تو زندگی دیتی ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ دوف پیدا کرے، قوت پیدا کرے، شباب پیدا کرے اور بڑھاپا پیدا کرے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ، وہ اپنی مخلوق کی تدبیر کو وہی جانتا ہے۔ الْقَدِيرُ عَلَى مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کافر حضرات قسم کھائیں گے مَا لَبِثُوا فِي الْقُبُورِ غَيْرَ سَاعَةٍ، وہ قبروں میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ قال تعالی، اللہ فرمائے گا کذالک کانوا یؤفکون یصرفون عن الحق البعث کما صرفوا عن الحق صدق فی مدت اللہ فرمائے گا اسی طرح ان کو پھیر دیا گیا، اسی طرح یہ پھیر دیے گئے تھے حق سے، یعنی کہ آج جس طرح یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ قبروں میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، اسی طرح دنیا میں انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، اس وقت دنیا میں انہوں نے باعث کا انکار کیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے قبر میں ٹھہرنے کی مدت کا انکار کر دیا، کافر جو ٹھہرے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان من الملائکہ وغیرہم، اور اللہ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، یعنی کہ فرشتے اور مومنین، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، کہ تم اللہ کی کتاب میں ٹھہرے ہو، اللہ کی تحریر میں ٹھہرے ہو، فیما کتبہ فی سابق علم، جو اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے لکھ دی تھی، الی یوم البعث، یوم بعث تک، مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک قبر میں ٹھہرے رہے ہو تم کہتے ہو ہم ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، فہذا یوم البعث، بس یہ وہ یوم بعث ہے، یہ وہ دن ہے جس دن مرنے کے بعد اٹھتے ہیں، الذی انکرتموہ، جس کا تم نے انکار کیا تھا، ولکنکم کنتم لا تعلمون وقوعہ، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ واقعی کبھی واقع بھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا آپ ان سے کہیں کہ تم جس کا انکار کر رہے ہو ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ واقع ہی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہو نا، ایک کہتا ہے جناب یہ نہیں ہوگا، دوسرا کہتا ہے اگر ذہن میں رکھو اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا پلان ہوگا، پھر پلان بی بھی تو ہونا کوئی، پھر کیا منصوبہ ہوگا، پھر وہ سوچتا ہے اگر یہ ہوگا تو پھر میں یہ حکمت عملی اختیار کروں۔ کوئی مشاورت کر رہے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ساری سوچ بچار ہوتی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی تم بعث کا انکار کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، تم کہتے ہو
کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر اٹھ گئے تو پھر فَيَوْمَئِذٍ جب اٹھ گئے نا تو پھر اس دن لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم, تو معافیاں مانگنے سے کوئی نفع نہیں ہوگا. پھر انکار ہم لوگ کفار معافیاں مانگ رہے ہوں گے نا, یا اللہ معافی دے, معافی مانگنے سے نفع ولا هم یستعتبون ای لا یطلب منهم رتبہ, اور ان سے ایسی چیز طلب نہیں کی جائے گی جو مثلا کافروں کو یہ نہیں کہا جائے گا چلو اچھا اب یہ کام کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا. نہیں, دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ رسول اللہ کا انکاری فوت ہو گیا, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر بھی آپ کا ادب نہ کر سکا, اور اس کے وصال کے بعد حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا, اپنا کرتا بھی دے دیا کفن کے لیے, تو پھر اللہ نے کہا فلن یغفر اللہ, اللہ نے معاف کوئی نہیں کرتا. استغفر اللہ مولا تستغفر اللہ, آپ اس کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے, ان تستغفر لهم 70 مرہ, 70 مرتبہ بھی معافی مانگے گے تو فلن یغفر اللہ, اللہ معاف نہیں کرے گا اور ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور صرف یہ نہیں کہا ولا تصلی علی احد منهم مات, جنازہ نہیں پڑھنا, ولا تقم علی قبر, ان کی قبروں پہ نہیں جانا. اتنا کلمہ پڑھتا تھا, اور کافر انہوں نے تو سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اللہ ولا هم یستعتبون, ان سے کوئی رجوع طلب نہیں کیا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ جَعَلْنَا لِلنَّاسِ أَيْ جَعَلْنَا, ہم نے انسانوں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے, تنبیہا لہم, جو ان کو ڈرائے مختلف طرح سے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ, اور اگر آپ ان کے پاس یا رسول اللہ کوئی نشانی لائیں گے نا, جیسے کہ عصا اور ید موسیٰ کی طرح, تو لَنَّا, یہ کہیں گے الذین کفروا, یہ کافر حضرات کیا کہیں گے, ان انتم الا مبطلون, کہ تم نہیں ہو صرف مگر باطل لوگ. کیا مطلب کہ انہوں نے اگر نشانی دے کے ماننا ہوتا تو حضرت موسیٰ کی نشانی دے کے نا مومن ہو جاتے سارے, جس طرح ان کی نشانیوں کا انکار کیا اسی طرح. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو نشانیاں نہیں دی, بلکہ اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ, کافروں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جس نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو نا وہ نہیں آئے گی. کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے اگر تمہارے کہنے پر نشانی آئی, لوگوں کے کہنے پر اللہ نے پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کی تھی پتھر میں سے, وہ پھر نہیں مانے, تو اللہ نے کہا جس طرح ان لوگوں نے انکار کیا تھا یہ پھر انکاری ہو جائے گے. اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ جب کسی نبی کو وہ نشانی دے جو اس کے امتیوں نے ڈیمانڈ کی ہے, تو پھر اگر وہ مومن نہ ہو تو اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے, عذاب لے آتا ہے. تو اس وجہ سے نشانی ان کے کہنے پر اللہ نے کہا اگر آپ نشانی لائیں گے نا یہ, تو پھر یہ ضرور کہیں گے کافر ان مان تم, کہ آپ تم لوگ نہیں ہو, یعنی کہ محمد اور ان کے اصحاب نہیں ہیں الا مبطلون, مگر باطل لوگ. لیکولن کا بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں رفع کا نون حذف کیا گیا, دو نون اکٹھے ہو گئے تھے, اور جمع کی جو واو ہے اسے حذف کر دیا گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. کذالک, اسی طرح یتبع اللہ, اللہ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الذین لا یعلمون, ان لوگوں کے دلوں پر جو اللہ کی توحید کو نہیں جانتے, جس طرح اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فصبر, آپ صبر کیجئے, ان وعد اللہ, کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا بنصری کا علیہم, کہ اللہ کافروں کے خلاف آپ کی مدد کرے گا, حق, وہ سچا ہے. اور آپ کو کمزور نہ کر دیں, ولا یستخفنک الذین, اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ, لا یقینون, جو یقین نہیں رکھتے. یعنی کہ کہیں آپ کو یہ لوگ بے صبرا نہ کر دیں, کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے کہنے پر آپ اپنے دل کو ہلکا کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن مراد مومنین ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور اللہ کی توحید کے بارے میں ہلکے پڑ, صیغہ حضور کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن مراد مومنین ہے, کہ کہیں یہ لوگ آپ کو ہلکا نہ کر دیں. کون نہ کر دیں؟ لا یقینون, جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.